السلام علیکم ویورز، امید ہے تو ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں کوشش کروں گا کہ 14 اگست کے حوالے سے جو تیاری ہو رہی ہے اور 14 اگست کے نعرہ بازی کے ساتھ ساتھ کیا ہم میں بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، کیا سال گزرنے کے بعد ہم اس سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور کبھی ہوئے ہیں کہ اس ملک میں صرف نعرہ بازی سے زندہ باد اور صرف 14 اگست اور 23 مارچ اور انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے علاوہ بھی کوئی پریکٹیکل اقدامات، کوئی پریکٹیکل عوام کے لیے یا جمہوریت کے لیے یا اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ایس سچ کوئی مائنڈ سیٹ، کوئی ایس سچ ماحول، کوئی ایس سچ قانون آئین اور قانون آئین کے پاسداری پہ کوئی عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کیا اس پر بھی کوئی سر پکڑ کے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں ہمارے جتنے بھی مقتدر لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے سیاسی قابلین ہیں، جتنے بھی ہمارے پاکستانی ارسطو افلاطون ہے، ان کے حوالے سے کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے تفصیل رکھ سکوں۔ بہرحال پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیپینڈنس، فریڈم اور لبرٹی یا لبرلزم کا نام لینا بہت آسان ہے، لیکن اگر پلیٹ میں آپ کو یہ تمام چیزیں رکھ کے دیں تو تب جا کے ہم ان چیزوں کی اہمیت بالکل ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ جن نے قربانیاں دیے، جو شہید ہوئے، جن نے واقعی تحریکیں چلائی، جن نے واقعی جیلیں کاٹے، جن نے واقعی ان کے رشتہ دار، ان کے آبا و اجداد وہ اس میں پراپر یا تو غازی ہو کے نکلے ہیں یا واقعی شہید ہو چکے، یا انہوں نے مختلف قسم کے جو معذوریاں یا جو مشکلات فیس کیے ہیں، اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان حقیقت میں لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک بہت بڑا تحریک اور ایک مسلمانوں کا بہت بڑا جو کہہ سکتے کہ ایک خواب تھا جو کہ وہ تعبیر کر چکا، اور جس کا جو نا خواب جو دیکھا تھا علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے، اور ان کی کوششوں سے ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے نامور شخصیات جنہوں نے لا الہ الا اللہ پر یہ ملک آزاد کیا تھا اور اس ملک کو بنایا تھا۔ کیا ہماری کوئی رسپانسبلٹی، کوئی ذمہ داری ہے؟ کیا ہم بھی اس چیز پر پورا اترتے ہیں جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس آبجیکٹو پہ، جس مشن پہ یہ ملک آزاد کیا تھا، اس ملک کو بنایا گیا تھا، اس ملک کے لیے جو قربانی دی گئی تھی؟ بالکل برعکس اس کے تمام جو ہماری حرکتیں، جو ہمارے اقدامات ہے، جو ہماری سیاست ہے، جو ہماری جمہوریت کا ایک فلسفہ ہے، جمہوریت کی ہماری جو سنجیدگی ہے اس کو چلانے کے لیے، یہ بالکل ہی اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ اگر اس تناظر میں دیکھ لیں تو شاخانہ کیس میں عوام کے، یعنی جمہوریت چونکہ عوام سے ہوتی ہے تو عوام کے سب سے مقبول ترین لیڈر، عوام کے سب سے جیسے کہہ سکتے کہ محب وطن شخصیت، عوام کے نظر میں سب سے معتبر اور قوانین اور آئین کے سامنے اپنے آپ کو چلانے والے اور اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے شخصیت جس کا نام عمران خان ہے، وہ ابھی تو شاخانہ جیسے ایک گھڑی کے کیس میں، جو کہ کیس ہی نہیں ہے لیکن اس کیس میں سلاخوں کے پیچھے، اور ہم اس پاک سرزمین میں ریئلی واقعی اس پاک سرزمین جو کہ پاکستان کا ایک واقعی بڑا خواب اور بڑے خواب کا نام ہے، اس میں زرداری، نواز شریف اور ان کی جو کرپشن ہے، ان کی جو مختلف قسم کے توشاخانہ سے تحفے تحائف ہے، اور پھر ایک نہیں درجنوں گاڑیاں ہیں، اس کے بعد درجنوں گڑیاں ہیں، اور اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی نے، پھر سوان مختلف جنرلوں نے، مختلف اور بہت سارے اس پاکستان کے جسے ہم سمجھتے کہ بہت بڑے فیصلہ کرنے والے اور بہت بڑے معتبر شخصیات ہیں، انہوں نے کیا کچھ دیا گیا ہے، کیا کچھ بیچا گیا، کیا کچھ اپنے آنے والے نسلوں کو دے چکے، اس کا بھی کوئی کیس بنتا ہے، اس کا بھی کوئی مقدمہ بنتا ہے۔ ان کے لیے بھی یہی قانون ہے، یہی آئین ہے جو کہ 25 کروڑ عوام اور اس وقت عمران خان کے لیے اس پر عمل پیرا ہوئے، اور اسی کو واقعی ہمارے جو جج صاحبان ہیں، ان میں سے جو جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں، ان نے جو اجرت میں اور جو واقعی جلد بازی میں ایک قابل مذمت قسم کا فیصلہ دیا ہے، اور پھر یہاں سے لندن بھاگ کے چلے گئے، کیا ان تمام چیزوں کو آگے دیکھے اس توشاخانہ کے مجرم اور ملزم کوئی اور ہے ہی نہیں؟ تو یہ تمام واقعی پھر جب ہم سوچتے ہیں اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے، اور یہ 14 اگست اور 23 مارچ پہ کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہم کون سے ظلم و ستم
نہیں کر چکے، اس دھرتی کے ساتھ ہم کس قسم کے زیادتی نہیں کر چکے، ہم کس قسم کی لاقانونیت نہیں لا چکے۔ بہرحال ہمارے آئین اور قوانین میں حقیقت میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پارلیمنٹ کے مطابق، ہمارے سیاستدانوں کے مطابق، ہمارے مقتدر شخصیات کے مطابق بہت بڑی وسعت ہے، بہت بڑی وسعت ہے ہمارے آئین و قانون میں۔ وہ وسعت اتنی ہے کہ بے گناہ کو مجرم کو بے گناہ ثابت کرنے میں واقعی دیر نہیں لگتی ہے۔ جیسے ہی یعنی کسی کو گرفتار کرنا ہو، کسی کو دیوار کے ساتھ لگانا ہو، کسی کو اپنے انجام تک پہنچانا ہو، یا اپنے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہو، یا بدنیتی پر مبنی کوئی کام کرنا ہو، تو وہ 25 کروڑ عوام اور آج کل جو ہمیں نظر آئے ایک واقعی لیڈر عمران خان، اس کے لیے قوانین کچھ اور اس میں شکے کچھ اور، جبکہ باقی کے لیے شکے کچھ اور۔ یہ میرا نہیں، یہ عوام کا ایک تجزیہ ہے، یہ عوام کے سروے کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عوام کے ٹک ٹاک اور فیس بک پہ جو ان کی ایک تحفظات ہے، اس کا اظہار صرف اپنی زبانی کر رہا ہوں۔ بہرحال اس صرف یہ جو ایک وی لاگ ہے، اس کی صورت میں آپ کو عوام کی ایک آواز سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مغرب سے مشرق تک اور نارتھ سے ساؤتھ تک اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو سب کا ایک ہی کہ کیا اس ملک میں قانون کا دوہرا معیار نہیں ہے، کیا اس ملک میں آئین کی ہم نے دھجیاں نہیں اڑائی گئی، کیا اس ملک میں عدل انصاف پہ مختلف قسم کے سوالات نہیں اٹھ رہے ہیں۔ بہرحال عمران خان کو تو گرفتار کر لیا گیا، 14 اگست عمران خان نے جیل سے بھی یہ ایک پیغام بھیجا اپنے عوام کو کہ جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بدلنا بھی ہوگا۔ ہمیں اپنے اس ملک کی خاطر، ان قربانیوں کی خاطر، ان شہداء کی خاطر کچھ نہ کچھ آگے بڑھنا ہوگا، اور واقعی ملک کے ساتھ مخلص ہو کے آگے بڑھنا ہوگا، نہ کہ چور اور ڈاکو کو ہمارے پر مسلط کر کے کبھی ایک ٹولے کی باری کبھی دوسرے ٹولے کی باری۔ اینیوے، شفافیت اور کلیئر الیکشن اور کلیئر عدل انصاف یہ تو ہمیں آج تک نظر نہیں آیا، اس کے بعد بھی کچھ ایسے ہی توقعات رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ملک میں جب تک کسی کے کہنے پر صادق اور امین کو لیول پلینگ فیلڈ کی خاطر اس کو گنہگار اور مجرم ثابت کرنے کے لیے مختلف حربے جو 200 سے زیادہ کیسز نظر آئے، اور اس سے یہ اندازہ ہو گیا۔ پھر آپ بشریٰ بی بی کے ایک لیٹر جو پرسنل ایک معاملہ ہوتا ہے، یا بشریٰ بی بی کے ایک ڈائری یا ڈائری میں لکھے ہوئے کچھ جو ایک کمپوزیشنز ہے، اس کو اگر ایک وجہ بنائی جائے اور لوگوں کے گھر تک، ڈائری تک، چاردیواری یعنی چادر چاردیواری اور یہ بیڈ روم تک، اس کے تک محدود باتیں کرنے لگے، اور اس تک محدود سیاست اور ملک کو آگے بڑھانے کی جنا ارادے رکھتے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ اینیوے، 14 اگست کو واقعی زندہ باد تک محدود نہ رکھا جائے، اور 14 اگست کے نعروں کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک عہد کرے، ایک مصمم ارادہ رکھے، اور آپس میں مل جل کے آپس میں واقعی اتحاد اور اتفاق ایک فیملی کی طرح پورے ملک میں، بلکہ بڑے کسی بھی زبان کے، کسی بھی پارٹی کے، کسی بھی ادارے کے، کسی بھی مختلف ایریا سے، حلقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو، بھلے وہ کسی بھی مذہب کے لوگ ہو، یہ ایک جھنڈے کے واقعی تلے ہم ایک ہے، اس نعرے کو ہم واقعی ثابت کریں اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، نہ کہ حقیقت میں ملک کا بیڑا غرق کرے، حقیقت میں ملک میں لوٹ مار کا ایک بازار گرم کر کے، اور ہم جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے، جو لوگ واقعی اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے، ان لوگوں کے، ان کے خوابوں پہ یا ان کی محنتوں پہ جو ہے وہ پانی پھیر دے، جیسے کہ اس وقت تک نظر آ رہے۔ کل کا کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن علامہ اقبال اور واقعی جو ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم قادری محمد علی جناح صاحب، ان کے جو نا ہم خوابوں کی الٹ ہی جا رہے، اور ان کی محنت کو حقیقت میں وہ نہیں سراہتے جس طرح ہونا چاہیے۔ آج ان کی رخصتی ہونے والی ہے، اور ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا ان کی باتوں میں کتنی سچائی، کتنا وزن ہے، کیا ان کی باتیں ان کی حرکتوں کے ساتھ، ان کے کردار کے ساتھ، یا عمران خان کی جو باتیں ان کی حرکتوں کردار کے ساتھ، یا زرداری کی حرکتیں اور باتیں جو نا وہ میچ کرتے نہیں کرتے، صرف اور صرف جو نا شیروانیاں سلوانا، پھر شیروانیاں پہنا، پھر اس ملک کے عوام کو ذلیل کرنا، پھر اس ملک کے عوام کے ساتھ واقعی دھوکہ بازی کرنا، اور ان تمام فریب اور دو نمبری کا، لاقانونیت کا، آئین و قانون کے ساتھ جو
ظلم اور زیادتی اور اس کے جو نا وہ جیسے آپ سمجھتے کہ اس کی جو پامالی ہے وہ اس کرنے میں بیزی رہنے والے اور اس پامالی کے لیے حرب بنانے والے ان ٹولوں کو بھی اگر ہم واقعی خراج تحسین پیش کرتے ان کے باتوں میں ہم بار بار آتے تو پھر ہماری بھی کوئی بڑی لاپرواہی اور بڑی بیوقوفی اس میں شامل ہے۔ اینوے ہمارے آنے والے نسلوں کو ہم کیا سبق دیتے، ہم کیا کچھ مثالیں چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ ہم سب کے اوپر ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے۔ اب پورے قوم کو ہمیں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک شہری یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور 14 اگست منانے کا، جو کہ منانے کے ساتھ ساتھ پھر اس بات پر سوچنے کا کہ کیا ہم نے اس سال جو پورا سال گزر گیا، کیا ہم نے اس میں باقی پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کی خاطر، پاکستان کی پاسپورٹ اور پاکستان کی جھنڈے کی خاطر کیا کچھ کیا، کیا ہم نے اس کو واقعی وہ عزت بخشی جو ہم اپنے آپ سے یا ہمارے سے آنے والی نسلیں توقعات کرتے، یا کیا انٹرنیشنل جو ایک منڈی ہے، انٹرنیشنل جو پلیٹ فارم ہے، کیا اس پہ ہم نے اپنے ملک کو واقعی اس طرح ریپرزینٹ کیا، اور اس ملک کے آگے بڑھنے کے لیے یا ان 24 اور 25 عوام کی خاطر، ان کے آگے بڑھنے کے لیے، ان کے آنے والی نسلوں کی خاطر ہم نے کچھ کیا نہیں کیا۔ یہ بات زیر غور اور یہ بات واقعی قابل غور ہونا چاہیے اور ہے اس وقت کہ ہم اس 14 اگست سے یہ ارادہ کرے، یہ مصمم ارادہ کرے، یہ وعدہ کرے کہ ہم اس واقعی اس دھرتی کے پیداوار ہے اور اس دھرتی کو اپنے محنتوں سے، اپنے کاوشوں سے، اپنے پازیٹیوٹی سے آگے لے کے چلیں گے۔ اینوے ہم سب دعا گو ہے کہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ اور ہمارے ملک کے ان لوگوں کو ایٹ لیسٹ ہدایت کرے کہ اس ملک کی خاطر، ان عوام کی خاطر ایٹ لیسٹ جو اپنے بدنیت ہے، جو اپنی انتقامی کارروائی ہے، اس سے ابھی باز آئیں اور ملک کو اٹھائیں، ملک کو آگے لے جائیں۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے۔ پورے قوم کو میرے طرف سے 14 اگست بہت بہت مبارک ہو، اور اس 14 اگست پہ جو کچھ بھی ہم نے بویا، جو کچھ بھی ہم نے کاٹا ایک سال بعد، یہ ایٹ لیسٹ اس پہ سوچنے کا ایک تلقین کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ ناصر۔